جی ناظرین، میں سیکنڈ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے پاس، ڈاکٹر شاہد. اور لیکچر شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واچ کریں شروع سے لے کر اینڈ تک، تاکہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آئیں. اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں احباب کو مشورہ دیں کہ وہ یہ چینل ضرور لائک کریں، ضرور چینل کو اپنا سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ زیادہ تر لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ جائے. میں نے لیکچر سیریز شروع کی ہوئی ہے جس میں آپ کو اسپوکن انگلش کورس کروا رہا ہوں، اور اس میں اٹینڈنس سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کیا جائے گا. اگر آپ اٹینڈنس یہ ساری ویڈیوز واچ کریں گے تو آپ کو ہم اٹینڈنس سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. ٹھیک ہے. اب لیکچر نمبر 2 کے ساتھ میں حاضر ہوں. لیکچر 2 میں یا اس کا سیکنڈ جو لیکچر ہے اس میں جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لیکچر 2. اب دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسپوکن انگلش کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس. سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے، ابھی چونکہ آپ سٹارٹ ہیں، ABC کی ضرورت ہے، وہ میں نے سکھا دی. اب ضرورت ہے ووکیبلری کی. تو پہلے ہم اپنی ووکیبلری انکریز کریں گے آہستہ آہستہ، اور جو آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی آپ آہستہ آہستہ بول چال کے قابل ہو جائیں گے. اور چھوٹے چھوٹے جملے میں آپ کو سکھاؤں گا. پہلے سب سے آج میں آپ کو دو چار چھوٹے چھوٹے جملے پہلے سکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انگلش کیسے بولی جاتی ہے. یہ وہ جملے ہیں جو عام روٹین میں بولے جاتے ہیں. مثلا تم کیسے ہو، ہاؤ آر یو. یہ ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں اور یاد کرتے جائیں. یہ چھوٹے چھوٹے جملے عام روٹین میں آپ استعمال کرو گے اور ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. تم کون ہو، ہو آر یو. ٹھیک ہے. یہ جملے آپ کو رٹنے پڑیں گے. ہم لاہور میں رہتے ہیں، وی لیو ان لاہور. ایک ایک ورڈ لیٹر میں الگ الگ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ سے پڑھا جا سکے. اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے. ہم لاہور میں رہتے ہیں، وی لیو ان لاہور. ہم جلدی اٹھتے ہیں، وی ویک اپ ارلی. وی ویک اپ ارلی. ہم جلدی اٹھتے ہیں، وی ویک اپ ارلی. اب یہ ہو گئے ہیں 4 جملے. 3 4. 5واں جملہ لکھیں. تم کہاں رہتے ہو، ویئر ڈو یو لیو. ویئر ڈو یو لیو. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو آپ کو عام روٹین میں آپ نے استعمال کرنے ہیں، اور ان جملوں کی مدد سے آپ کو انگلش بولنی آئے گی. آپ نے چھوٹے چھوٹے جملے یاد کرنے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے، اپنی ووکیبلری میں اضافہ کرنا ہے، ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے، جملے یاد کرنے ہیں. جو آپ یاد کرتے جائیں گے آپ کی انگلش امپروو ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. تو ابھی جو سٹارٹنگ فیز ہے اس میں ہم 2 چیزیں سیکھیں گے. نمبر 1 ووکیبلری، نمبر 2 ٹرانسلیشن آف کامنلی یوزڈ سینٹینسز. عام استعمال میں آنے والے جملوں کی ٹرانسلیشن یا جملوں کا ترجمہ. یہ عام استعمال میں آنے والے جو جملے ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، تم کہاں رہتے ہو، ہم جلدی اٹھتے ہیں، تم کون ہو، ہم لاہور میں رہتے ہیں. یہ عام استعمال والے جملے ہیں. ایک میں نے مٹا دیا ہے، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا. اب دیکھیں، ہم جلدی اٹھتے ہیں، وی ویک اپ ارلی. تم کہاں رہتے ہو، ویئر ڈو یو لیو. تم کون ہو، ہو آر یو. ہم لاہور میں رہتے ہیں، وی لیو ان لاہور. ٹھیک ہے جی. یہ جملے آپ نے 5 جملے آج کا لیسن ہے جس میں آپ نے یہ 5 جملوں کے ٹرانسلیشن
یاد کرنی ہے. میں کامنلی یوز جو جملے ہوں گے وہ سارے کے سارے جملے آپ کو لکھ کے دوں گا, ان کی ٹرانسلیشن انگلش میں لکھ کے دوں گا. آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے, جملے یاد کرنے ہیں اور ان جملوں کو عام روٹین میں یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ عام استعمال, تم کون ہو, تم کہاں رہتے ہو, ٹھیک ہے, وغیرہ اس طرح کے جملے, آپ کا کیا نام ہے, اس طرح کے یہ جو عام جملے ہیں نا, یہ تو ہمیں لازمی سارے آنے چاہیے, ان کی انگلش آنی چاہیے تاکہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کو اپنا مدعا بیان کر سکیں. ہماری انگلش بہت ہائی لیول کی نہ بھی ہو, چھوٹے موٹے لیول کی بھی انگلش ہو تو ہم اس تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو تھوڑے سے ورڈ میننگ بتانے لگا ہوں. جی یہ میں نے کچھ لفظ لکھے ہیں آپ کے لیے اور آپ کا وقت بچایا کہ یہ پہلے لکھ کے رکھ لیے ہیں. یہ لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کو آپ نے لکھنا ہے, ان کے میننگز یاد کرنے ہیں اور عام روٹین میں ان ورڈز کو آپ نے یوز کرنا ہے. اور ان کے پروننسیشن بھی میں آپ کو بول کے بتاؤں گا, تو ان پروننسیشن کے مطابق آپ نے یہ لفظ بولنے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں, کون, ہو, کیا, واٹ, کہاں, ویئر, کیوں, وائی, کب, وین. پھر بتا رہا ہوں, کون, ہو, کیا, واٹ, کہاں, ویئر, کیوں, وائی, کب, وین. اب ادھر آئیں. رہنا کی انگلش ہے لیو, یعنی رہنا, میں وہاں رہتا ہوں. سونا کی سلیپ, سونا, سلیپ. رونا ویپ. مدد کرنا ہیلپ. ہنسنا لاف. ایک ایک لفظ لیٹر میں نے الگ الگ لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ کون سا لفظ کیسے یعنی کہ استعمال ہوگا اور کس طرح اس کے اسپیلنگ کیا ہیں. ایک دفعہ پھر دیکھیں, کون, ہو, کیا, واٹ, کہاں, ویئر, کیوں, وائی, کب, وین. رہنا لیو, سونا سلیپ, رونا ویپ, مدد کرنا ہیلپ, ہنسنا لاف. تو یہ کچھ چند ایک ورڈ میننگز ہیں. یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ ان ورڈ میننگز کو یاد کریں اور ان ورڈ میننگز کو یاد کر کے آپ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اپنی انگلش کو امپروو کر سکتے ہیں. دیکھیں آج کے لیکچر میں ہم نے 2 چیزیں سیکھی ہیں. نمبر 1 کہ آپ نے جملوں کی ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے. چند جملے میں نے بتائے ہیں, آہستہ آہستہ مزید جملے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. اور یہ جملے وہ ہیں جو عام روٹین میں ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد بات آ جاتی ہے ورڈ میننگز کی. ووکیبلری کے وہ ورڈز میں نے آپ کو دیے ہیں جو عام روٹین میں ہم استعمال کرتے ہیں اور عام بول چال میں یہ ووکیبلری کے ورڈز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے یہ ورڈز بھی اور ان کے میننگز بھی آہستہ آہستہ باری باری سارے یاد کرنے ہیں. جب آپ کو یہ سارے ورڈ میننگ یاد ہو جائیں گے, آہستہ آہستہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ انگلش میں بول چال بات چیت کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ انگلش کنورسیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لسننگ یعنی کہ سننا بھی آپ کو آنا چاہیے. مثال کے طور پر میں 2 لائنیں بولتا ہوں, آئی ایم مسلم, آئی لیو ان پاکستان. ٹھیک ہے, اب یہ 2 لائنیں میں نے بولی ہیں, آپ نے سننا ہے کہ یہ 2 لائنوں کا کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہو سکتا ہے اور کہاں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اگلا بندہ مجھے. ٹھیک ہے, لسننگ اس کو کہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو ایک لائن کے سارے لفظ نہ اس کے مطلب آتے ہوں, لیکن کوئی ایک مطلب 2 مطلب تو آتے ہوں گے. ان 2 مطلبوں کو سامنے رکھ کے ریفرنس نکال کے آپ کچھ نہ کچھ اس لائن کا مطلب اخذ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح آپ تھوڑا بہت انگلش کو سمجھ سکتے ہیں اور اگلے بندے کی انگلش کا جواب, اگر وہ انگلش میں آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کا انگلش کا جواب انگلش میں آپ دے سکتے ہیں, اس کی 1-2 لفظوں کا مطلب سمجھ کے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووکیبلری بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی ووکیبلری اچھی ہے تو آپ ورڈز کو مطلب سمجھ لیں گے اور پھر ان ورڈز کا مطلب جو ہے نا وہ استعمال کر کے اس بندے کو, اگلے بندے کو آپ جواب دے سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ نے 2 چیزیں اپنی امپروو کرنی ہے. جنرل بول چال کے جملے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, تم کون ہو, تم کہاں رہتے ہو, ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم ٹماٹر کھاتے ہیں, ہم ٹنڈے کھاتے ہیں, ہم بھنڈی کھاتے ہیں, ہم اخروٹ کھاتے ہیں, ہم بادام کھاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ عام جملے ہیں, ان سب کی انگلش ہمیں آنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں جنرل
اردو انگلش کنورسیشن، یعنی عام اردو انگریزی بول چال ہمیں آنی چاہیے، رائٹ؟ اس کے بعد جو یہ آپ کو عام انگریزی بول چال آ گئی، اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ورڈ میننگز یعنی ووکیبلری امپروو کرنی ہے اپنی۔ ووکیبلری کون سی ہونی چاہیے؟ ووکیبلری بھی جنرل ووکیبلری آپ کو دی جائے گی، جو عام بول چال کے جملے لفظ ہوں گے جو عام روٹین میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ہائی فائی انگلش ہم یوز نہیں کرتے عام بول چال میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، نارمل سی انگلش استعمال کی جاتی ہے، لہذا نارمل سی ووکیبلری ہوتی ہے۔ اگر آپ ان نارمل لفظوں کو آہستہ آہستہ یاد کرنا شروع کر دیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس بے شمار ووکیبلری اکٹھی ہو جائے گی، اور اس بے شمار ووکیبلری کی مدد سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنا مدعا، اپنا پوائنٹ آف ویو اگلے بندے کو جو انگلش میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو اس کو سمجھا سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اب بات ہو رہی ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھی، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو ہم نے ٹرانسلیشن سیکھی ہے، دوسری ہم نے ووکیبلری سیکھی ہے، تیسرا ہم نے لسننگ کے بارے میں سیکھا ہے کہ لسننگ ہم کیسے امپروو کریں۔ دیکھیں، لسننگ امپروو کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک آپ اگلے بندے کی بات غور سے سنیں جو انگلش میں آپ سے بات کر رہا ہے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے آپ CNN، BBC یا کوئی ایسے انگلش نیوز چینل جو ہے نا وہ لگائیں، اور ان نیوز چینل پہ ریڈیو پہ لگا لیں بے شک، کیونکہ ہر موبائل پہ ریڈیو تو ہوتا ہی ہے تقریباً، ریڈیو پہ لگا لیں، BBC سنیں، اپنا CNN کے سنیں، انگلش کے کوئی بھی چینلز جو ہے نا وہ سنیں، ان کو غور سے سنیں اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے ڈیفیکلٹ ورڈز بے شک اردو میں لکھ لیں اور مجھے کومنٹ میں لکھ کر بھیجیں کہ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا ترجمہ ہے۔ اس طرح مجھے پتہ چلے گا کہ واقعی آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ لرن کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ڈیفیکلٹ ورڈز کومنٹ میں مجھے لکھ کر بھیجیں، میں ان کے میننگز آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہے۔ اس طرح آپ اپنی ووکیبلری امپروو کر سکتے ہیں۔ اور اب جو ہے نا ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واچ کریں شروع سے اینڈ تک، اور بیل آئیکن پریس کریں، اور دوسرے دوست احباب کو بھی کہیں کہ یہ ویڈیو واچ کریں اور اسپوکن انگلش کا کورس دیکھیں تاکہ ان کو اسپوکن انگلش سرٹیفکیٹ ملے، اور اس اسپوکن انگلش سرٹیفکیٹ کی مدد سے آپ بہت اچھی جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، انٹرویوز میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے، کچھ پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، یہ آپ کا ٹرینر ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کو بتانے والا ہے، آپ کا چینل کا یہ ہوسٹ ہے، جس کے ذریعے آپ نے یہ ٹریننگ حاصل کی ہے، یہ ورک شاپ اٹینڈ کی ہے۔ آپ اس ورک شاپ کی بیس پر آپ کو سرٹیفکیٹ اٹینڈنس پارٹیسپیشن یعنی اٹینڈنس سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے، تو جس کی مدد سے آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی جگہ پر جاب کے لیے اپلائی بھی کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے آپ یہ لیکچرز ریگولرلی اٹینڈ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور باقی جو ہے نا انشاءاللہ مزید اور اس طرح کی ویڈیوز لے کر ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ اسپوکن انگلش کورس تو آپ کا کمپلیٹ ہم کرائیں گے، اس کے بعد ہم اور کورسز بہت سارے ہیں وہ بھی اس میں ہم لانچ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ ابھی آپ یہ انگلش لینگویج کا کورس سیکھیں، لرن انگلش فاسٹ، اسپوکن انگلش، ہاؤ ٹو اسپیک انگلش، یہ سارے اسی کورس کے مختلف نام ہیں، اور آپ اس کورس میں رجسٹر ہو چکے ہیں اگر آپ نے اس کی ایک بھی ویڈیو دیکھ لی ہے۔ اگر آپ ساری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ سرٹیفکیٹ کے بھی اہل بن چکے ہیں۔ تو آپ اس سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کمنٹ میں مجھے رابطہ کریں، میں خود آپ کو کال کروں گا اور آپ کو یہ سرٹیفکیٹ کس طرح ملے گا یہ سارا پروسیجر آپ کو گائیڈ کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ کو ڈاکٹر شاہد کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو ہے نا اچھی ویڈیوز لے کر ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ آپ اس چینل کے ساتھ اٹیچ رہیں، اس کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو دیکھیں، اور پرانی ویڈیوز کو بھی دیکھیں، اور کوئی بھی ویڈیو جو ہے نا چینل کی آپ ایسی نہ ہو جو آپ نے نہ دیکھی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر ویڈیو سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تب آئندہ ویڈیوز کے لے کر پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔